السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس پیغام حق ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو دین کے ساتھ جو منسلک کیا جائے اور دین کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کی جائے۔ تو اس کے لیے جو موجودہ جو صورتحال ہے اور موجودہ جو وقت چل رہا ہے اس کے مطابق قربانی کا جو موضوع تھا اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی ٹرانسمیشن بھی ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا عرفان غنی صاحب، انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اور اصل مقصد بھی ہم نے بیان کیا، اور صاحب استطاعت کی لسٹ میں جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا۔ تو انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ آج کے دن جو جس ٹرانسمیشن ابھی آپ سنیں گے اس میں جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع سخن یہ ہے کہ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہو جائے تو وہ جب جانور خریدنے کے لیے کسی کے پاس جائیں تو انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کون سے ایسے عذر ہیں اگر وہ جانور میں موجود ہوں تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا، اور کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو جانور میں قربانی کے لیے دیکھنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ موضوع ساتھ ہی اس کے ملا کے ہم نے یہ بھی ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جو قربانی کا اصل وقت ہے وہ کون سا ہے، کیونکہ اصل یہ فروحات بڑی چلتی رہتی ہیں کہ جناب قربانی کی جو عید کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ چھری پھیر لیں تو تب بھی قربانی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مزید اس کی تفصیل جاننے کے لیے آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، آپ کی جانی پہچانی اور معروف شخصیت ہیں۔ میری مراد ہیں عظیم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان غنی صاحب۔ قبلہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قبلہ اسی کے ساتھ کیونکہ آپ نے جو میں نے ابتدا میں گفتگو کی وہ آپ نے سماعت فرمائی، میں نے اس میں پورا موضوع سخن بھی بیان کیا ہے، تو آج جو آپ سے میں پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں اور جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے تو ٹاپک میں ہم نے جو چیزیں بیان کی تھی، جو پچھلی ہماری ایپیسوڈ آئی ہے، جو نشریات جو پچھلی چلی، اس میں ہم نے قربانی کا مقصد بیان کیا تھا۔ تو یہاں اب کیونکہ سیزن چل رہا ہے جانور خریدنے کا، خرید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، خرید و فروخت کا، تو یہاں پر یہ بڑے اہم سوال ہے کہ جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا، ذرا ان پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا، اور پھر ساتھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ جب ہم جانور خریدنے جائیں تو ہمیں اس میں کون کون سی خوبیاں دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہم تو خوبی صرف ایک ہی دیکھتے ہیں کہ اس کا گوشت اچھا ہونا چاہیے، وہ وزنی ہونا چاہیے اور سستا ہونا چاہیے، لیکن شریعت کے عین مطابق اس میں ہمیں کون کون سی خوبی ڈھونڈنی چاہیے؟ بسم اللہ فرمائیے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں، اور عمر بھائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا اور مدعو فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ناظرین تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے کہ کیا جانور خریدتے وقت ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہم خود جب جانور خریدتے ہیں تو ان میں ہمیں کس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا چیز ہے، کون سی خامیاں ہیں اور کون سی خوبیاں ہیں؟ بسم اللہ۔ طبرانی میں اور ترمذی اور ابو داؤد النسائی اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور خریدو قربانی کے لیے، جانور خریدو تو اس میں آپ اس کے کان اور اس کی ناک اور اس کی آنکھیں، جی بسم اللہ، بغور دیکھو، کان، ناک اور آنکھیں بغور دیکھو کہ ان میں کوئی نقص نہ ہو۔ واہ۔ آنکھ اس کی وہ اس میں کانا پن نہ ہو، وہ نابینا نہ ہو، اور اس کے کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہوں، کوئی ایک بھی۔ اور اس میں چند اہم مسائل ہیں کہ اگر تھوڑا کٹا ہے، تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے، تو وہ قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔
مکروہ ہوگی. دیگر جانور کے جتنے بھی اعضاء ہیں ہمارے وہ اچھا جن میں یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ اگر اس جانور کو عام حالات میں ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کو کھایا جائے تو وہ حلال ہوگا؟ وہ تو حلال ہوگا، لیکن قربانی کے لیے قربانی کے لیے نہیں. جو فریضہ ہے، جو قربانی ہم ادا کر رہے ہیں، اس یہ واجب ادا کرنے کے لیے اس میں یہ چیز قربانی کے لیے وہ جانور جس میں نقص ہوگا وہ تھوڑا ہوگا تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، مکروہ ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب قربانی کے لیے جانور خریدو تو وہ اچھا اور قیمت بھی رکھتا ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور جو ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی. 4 قسم کے جانور. ایک وہ جانور جس کا آندھا پن ظاہر ہو، اندھا پن نظر آ رہا ہو کہ یہ اندھا ہے یا کانا ہے، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ بھی اگر بالکل گئی ہوئی تو وہ بھی اندھے کے زمرے میں آئے. جی بسم اللہ. اور پھر دوسری بات کہ وہ اتنا لنگڑا ہو کہ اس کا لنگ ظاہر ہو، کہ بس چل رہا ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لنگڑا اس میں ہے. جی صحیح. اور تیسرا جانور وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی کہ اگر بیٹھ رہا ہے تو اٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے میں بیمار ہے، کوئی کسی قسم کی بیماری ہے، جانور بیمار کوئی بیماری ہے. اور چوتھا وہ جانور جی کہ جس کا اتنا کمزور ہونا ظاہر ہو جائے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، یعنی اس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، مطلب نظر آ رہا ہو کہ بالکل کمزور ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ اندر سے نظر آ رہا ہے. ایسے 4 جانور جو ہیں ان کی قربانی نہیں جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. جی جی یہ حدیث میں نے بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی. اور پھر اس کے علاوہ جانور جو ہیں وہ جانور جو وحشی ہو، جنگل کے جانور جو ہیں بے شک حلال ہوں، ہرن ہو گئی ہے جیسے اور دیگر جانور، ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ ہرن اور بکری جی آپس میں ملے اور اس کی ماں جو ہے وہ بکری ہے تو وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ آپ قربان کر سکتے ہیں. لیکن بکرا اور ہرنی اگر ملے تو ان کا بچہ جو ہوگا وہ ناجائز ہوگا. اچھا ہرنی اور بکرے کا ہو اگر ملاپ جی، اور عمل تولید سے جو بچہ تولد ہو جی، وہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے بالکل. اور اگر جو میل ہے وہ ہرن کی طرف سے ہو جی اور جو فی میل ہے وہ بکری کی طرف سے ہو تو پھر قربانی جی بالکل جائز اسی طرح. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 3 جانور جو ہیں، جی اونٹ، گائے، بکری، جی ان تین یعنی اس کی نوعیت میں سارے جانور آ جاتے ہیں. جو بھینس ہے وہ گائے کی زمرے میں آ جاتی ہے، جو بھیڑ ہے دمبا ہے وہ بکری کے زمرے میں آ جائے گا. صحیح ہے. حضور نے فرمایا کہ ان 3 جانوروں کی قربانی جائز ہے. ان کو اچھا دیکھو، ان کو موٹا دبلا خوبصورت دیکھو تو آپ ان کی قربانی کرو. صحیح، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ قربانی کے ہمارے بہت سے مسائل ہیں کہ دیکھیں اگر حلال جانور ہو، ہم نے پیسے بھی وافر مقدار میں دیے ہوں اور خلوص نیت سے بھی خریدا ہو تو پھر کیا ہماری قربانی ہو جائے گی؟ پھر کیوں نہیں قربانی ہوگی؟ لیکن اس میں بھی چند صورتیں ہیں کہ شاید کہ آپ کی قربانی نہ ہو. اچھا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کانا پن موجود نہیں ہے، اس میں لنگڑا پن بھی موجود نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں، لاغر اور کمزور بھی نہیں ہے جی، اور یہ ساری خوبی اس میں خامیاں موجود نہیں ہیں بلکہ صرف اس میں اوصاف موجود ہیں، وہ انتہائی فربا ہے اور بڑا صحیح جسے کہتے ہیں کہ وہ جسم صحیح اس کا بھرا ہوا ہے جی، اور پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی عیب موجود نہیں ہے، تو پھر بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ کی قربانی نہ ہو. وہ اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری نیت. سبحان اللہ. اب آپ جانور میں 7 حصے ڈالتے ہیں. بالکل. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گائے کے 7 حصے ہیں، اونٹ کے 7 حصے ہیں. جی بالکل ہوتا ہے. اور آپ نے اچھی نیت رکھی، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا. آپ کے بھائی نے بھی اچھی نیت رکھی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، 5ویں نے بھی، حتیٰ کہ 6 کی نیت رضائے رب بھی تھی اور 7ویں کی نیت گوشت حاصل کرنا تھی یا دکھاوا تھا، دنیا داری تھی، تو وہ خود تو ڈوبا ہے، وہ آپ کو بھی لے کے ڈوبے گا. اچھا اس کی وجہ سے آپ کی قربانیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. یہ کیا؟ یہ نیت ہے، یہ اخلاص ہے. قربانی جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کی مودت میں قربانی کرنا تبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. بصورت دیگر آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس طرح قربانی کے ایسے مسائل ہیں. دیکھیں کہ میں نے یہاں پر آپ کے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے ناظرین کو ایک بات میں نے اپنے دوستوں سے سنی ہے
کہ ہمارے اس علاقے کی کیا پورے پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت جی جی جنہیں ملک ریاض حسین کہتے ہیں، جی جی پچھلے دنوں میں اپنے ملازمین کو انہوں نے اپنی نوکریوں سے ہٹا دیا. اس میں شاید ان کا کوئی منافع تھا اور ڈی ایس کیو کے حوالے کیا. اب وہ بندہ قربانیاں بھی کرتا ہے، وہ بندہ حج بھی کرتا ہے، وہ بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ بندہ لوگوں کو صدقات و خیرات بھی دیتا ہے، لیکن میرا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کو بے روزگار کیا اور صرف اپنے نفع کے لیے اپنا نفع دیکھ کے ان کو نکال دیا، کیا اب وہ 1000 قربانیاں کرے اس کی ایک قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. بالکل. کیوں کہ اس نے غریبوں کا حق کھا کے کہے. پھر جو لوگ دوسروں کا حق کھا کر، پھر آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں جب قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس قربانی کا جو حصہ دار ہے کیا وہ آرام تو نہیں کماتا. واہ 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 واہ، اگر کیا آپ کو بات ہے، کیا بات ہے، یہ ذرا موتی جی اگر وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ذریعہ کی معاش ذریعہ اس کا معاش حرام ہے، اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، آپ کے اس کو اندر نقص دکھائی دیتا ہے یا آپ کو چوری کا مال ڈاؤٹ بیچتا ہے، چوری کا مال بیچتا ہے، سود خور ہے، کچھ بھی ہے، جو آرام کی کمائیاں ہیں، ذریعہ معاش اس کا ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کا وہ آپ حصہ دار بنائیں گے تو وہ بھی آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کی قربانی کرنے والا شخص جو ذبح کرنے والا ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں جناب چھریاں اور چاقو اٹھائے ہوئے ذبح کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو تکبیر آتی ہے سیدھی، نہ دعا آتی ہے سیدھی، نہ کچھ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن مجھے حکم فرمایا کہ عائشہ اندر سے چھری لے آؤ اور چھری پتھر پر تیز کرو اور اتنی تیز کرو کہ تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جسٹ رکھی جائے، جی رکھی جائے، اور جو اس کو پھیرا جائے تو وہ اس کے بالکل جہاں پر شرک ہے اس کے جی قریب پہنچ اور جائے. 4 رگیں اس کی منیمم 4 رگیں کٹنی چاہیے. ہاں 3 رگیں منیمم اور میکسیمم 4 رگیں کرنی چاہیے. اس سے زیادہ بھی نہیں کیونکہ جانور کو تکلیف ہوگی. پوری گردن ہی جس طرح وہ کہتے ہیں لوگ بالکل اتار دیتے ہیں، جی وہ چمڑے کے بالکل قریب پہنچا دیتے ہیں کہ جناب وہ جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور حضور نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایسی بات نہیں چاہیے. اور پھر اس عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا کہ لے آؤ، اور پھر حضور نے اپنے اس جانور کو دائیں طرف لٹایا، پاؤں اس کے اوپر رکھا، دایاں پاؤں، اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے ذبح فرمایا. اور ذبح کرتے وقت جو ہمارے لوگوں کو جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں ہم قصاب کہتے ہیں، کسائی، جی ان کو اکثر دعائیں نہیں آتی اور ہماری جو قربانیاں تو ضائع جاتی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک وامرت وانا اول المسلمین. یہ دعا پڑھ کر جب اس کو ذبح کر چکے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی. اچھا یہاں پر ایک بڑا عجیب سا ایک دم میرے ذہن میں سوال ہے، فی البدی ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور چھریاں لے جاتے ہیں جی اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو مکمل نیت ہے یا دعا ہے وہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماریں، اور پھر وہ کسائی کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب کسائی ذبح کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی پیاری فاطمہ، آپ کا جانور یعنی قربانی ذبح کرنے کا وقت آئے گا یوم النحر کے دن. جی تو میری فاطمہ آپ جانور کے پاس چلی جاؤ، آپ کی قربانی ہے، آپ پاس چلی جاؤ. کیوں؟ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جب جانور ذبح ہوگا تو اس کے خون کے قطرے کو زمین کے پر گرنے سے پہلے اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا. ایک صحابی وہاں موجود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ صحابی دستے دراز ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت، یہ سعادت صرف آپ کی آل کے لیے ہے، دیگر امت کے لیے بھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، میرے غلام، بالخصوص میری آل کے لیے ہے اور بالعموم تمام امت مسلمہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب جانور ذبح ہو تو اس کو چاہیے بندے کو کہ وہ خود پاس کھڑا ہو، اور جو ذبح کرنے والا ہو وہ اچھا نمازی ہو، وہ باعمل ہو، تو وہ ذبح کرے، اس کو دعائیں آتی ہوں اور دعا کرے. تو پھر اس کے بعد جب ذبح کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ دعا مانگی ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے, میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے. اچھا یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں جی تو اکثر جو لوگ ہیں ذبح کرنے والے ان کو یہ نیت یاد نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ چھری پھیر دیتے ہیں. تو اس کے بعد, اس چھری پھیرنے کے بعد اس جانور کی قربانی مکمل طور پہ ضائع گئی. دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر, اچھا یہ جو حلال جانور کو ذبح کرنے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے, تکبیر ضروری ہے, تکبیر ضروری ہے. مطلب تکبیر اگر پڑھ لی جی اور جو دعا بھی آپ نے یہاں ہمارے سامنے ناظرین نے آن دا ریکارڈ یہ بات ہے آپ نے جی پیش بالکل فرمائی, اسی طرح تو اگر وہ دعا ساتھ نہ پڑھی جائے, صرف وہ تکبیر لازم ہے. دیکھیں اگر اس میں آپ وہ نہ پڑھیں گے نا تو آپ کی قربانی میں نقص آ جائے گا, اور وہ پوری طرح جس طرح ہم اپنی خشوع, اپنی نیت صاف نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے, تو پھر اس میں وہ لطف, وہ ذوق وہ ختم ہو جائے گا. اور اب بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انہوں نے آخر پہ بھی دعا مانگی ہے اور پہلے بھی دعا مانگی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا آخر پہ ذبح کرنے کے بعد جب تم دعا مانگو, کہو کہ اللہم تقبل منی. منی جب تم خود ذبح کرتے ہو, جب کوئی ذبح کرے کسی دوسرے کی قربانی تو وہ کہے اللہم تقبل من فلاں بن فلاں کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ یہ لازم ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. جب ہم یہ پڑھیں گے, دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی قربانی کر رہے تھے تو ساتھ میں دوسری قربانی کی. صحیح. تو کسی نے پوچھا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, اللہم تقبل من محمد و آل محمد و آل محمد و امت محمد. یہ کس کے لیے قربانی تھی؟ نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کی ہے اور صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے کی ہے. سبحان اللہ. تو ہم کیوں نہ کریں کہ جو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی, آج ہم اپنے نبی کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں. وہ صاحب استطاعت, وہ صاحب نصاب, وہ صاحب حیثیت بندہ کس قدر اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے, اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے کہ جو اپنی تو قربانی کرتا ہی کرتا ہے, لیکن جس نبی نے ہمارے لیے ہر لمحہ ہر وقت. اچھا یہاں میں بالکل ایک, کیونکہ وقت ہمارا کافی مختصر ہوتا ہے پروگرام کا, تو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ان چیزوں کو ایڈ کریں گے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جس طرح پچھلے باب میں ہم نے بات کی تھی کہ صاحب استطاعت, تو ایک گھر میں اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے جی, تو یہاں پر یہ ذرا بات بتائیے گا کہ اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کر دیتا ہے جی, اور اپنی نہیں کرتا جو اس پر واجب ہے, تو اس کی اپنی ہوگی؟ جی نہیں. دیکھیں یہ پچھلے بالکل بعد میں ہوا تھا کہ جس طرح وہ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں, دیکھیں اس میں یہی صاحب استطاعت کے لیے وہ لازمی ہے کہ اپنی قربانی پہلے کرے. اس کے بعد اگر اس کے پاس حیثیت ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مرحومین کے لیے کرے, یا ہمارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی, یا اہل بیت اطہار کے نام پہ کرے, اب یہاں پر لوگ سوال کریں گے کہ دیکھیں جو کیرے نے جو نقطے نکالنے والے ہیں, بالکل تو وہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو اپنے بچہ آپ کے گھر میں ہوا ہی نہیں ہے تو آپ اس کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے, تو ہمارے نبی نے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی جو پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے نام کی قربانی کیسے کر دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور لوگوں نے سوال کیا بھی ہے. دیکھیں جی, ہم جب نماز میں دعا پڑھتے ہیں آخر میں, جی آخر میں جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آنے والی وہ جو آئے ہیں ان کے لیے بھی, لیکن قربانی کے لیے پھر دیکھیں اگر جو ہمارا بچہ پیدا نہیں ہوا ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے, لیکن نبی نے ہمارے لیے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے پاس اختیار تھا. جیسے حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو فقیر ہوں, غریب ہوں, اتنا صاحب استطاعت نہیں ہوں, اور تو میرے پاس ایک 6 ماہ کا بچہ ہے تو میں قربانی کرنا چاہتا ہوں. تو میرے نبی نے اپنے اختیار سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا, حضور نے فرمایا جاؤ بردہ تم 6 ماہ کے اس بچے کو قربان کر دو, اللہ تمہاری قربانی کو قبول کر دے گا, لیکن دوسروں کے لیے ممانت ہے. اب نبی نے اپنے اختیار سے بات نیت کی نا, نبی نے اپنے اختیار سے انہیں اجازت دے دی, باقی امت کے لیے ممانت فرما دی. اسی طرح نبی کے پاس اختیار ہے کہ وہ صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرے. ہم اپنے پیدا ہونے والے نہ پیدا ہونے والے بچے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, جو ابھی ان کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے گا بیٹی ہوگا یا بیٹا ہوگا, تو پھر ہم اس کے لیے قربانی نہیں کر سکتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت تک آنے والے مومنین مسلمین مسلمات کے لیے جو نہیں تھے فقیر تھے صاحب استطاعت نہیں ہوں گے ان کے لیے قربانی کی. سبحان اللہ. میں اپنے تمام ناظرین سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ نے گفتگو سماعت فرمائی کہ حضرت علامہ مولانا قاری عرفان غنی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح قربانی کے کون کون سے مسائل ہیں، جانور کس طرح منتخب کرنا چاہیے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں اور کون سے ایسے عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی قربانی ضائع کر دی جاتی ہے. تو خدا را ان باتوں پر عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اسی کے ساتھ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.